ہمارے مسائل حل ہوں۔ شرک جو ہے نا وہ اللہ پاک یہ واحد گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اب اللہ معاف کرے، میں پاکستان میں جو شرک کی تعریف ہے وہ کر دوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ مولوی ایسا کہہ رہے ہیں، مولوی فتوے لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کو شرک کہا جاتا ہے، یا پاکستان میں آپ تب تک مشرک نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ دو ہے، نعوذ باللہ۔ آپ اگر یہ کہیں گے کہ اللہ دو ہے، ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو پاکستان میں آپ مشرک ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ جو شرک کر رہے ہیں ان کی قطع کے لیے علماء نے جتنی زور لگایا ہے، جتنی فتوے دیے ہیں، جتنی تحریریں لکھی ہیں، جتنی تقریریں کی ہیں، انہوں نے آج تک نہیں مانا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہر انسان ہمیشہ اس کے دفاع پر نکل پڑا، کسی نے یہ نہیں کہا میں شرک کر رہا ہوں۔ وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے کہ اگر ہم زبان سے کہیں گے کہ اللہ دو ہیں تو ہم مشرک ہیں، نعوذ باللہ، ورنہ نہیں ہے۔ اب جو شخص مزار پہ جا رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس سے پوچھ لیں، وہ پھر آپ کے ساتھ ایسا مناظرہ کرے گا کہ آپ بھول جائیں گے۔ اب جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہے، اس کے ساتھ بحث کر کے دیکھ لیں، وہ ایسی آپ کو جو ہے نا تحریریں دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لَقَدْ حَلَفَ اللَّهُ بِغَيْرٍ فَقَدْ شَرَكَ، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے۔ جو لوگ ماں کی قسم اٹھا رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ آپ شرک کر رہے ہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جو شرک کے زمرے میں آتا ہے پاکستان میں کھلی آزادی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ مجال ہے کہ آپ ان کو مشرک کہہ دیں، یا وہ یہ کہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ اب اگر مزار پر جانا، وہاں پر سجدہ کرنا، ان سے اولادیں مانگنا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھانا ہیں جی، اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک تو پھر وہی ہوا جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق ہے، رسول اور صحابہ میں فرق ہے۔ جب تک وہ فرق آپ نہیں کرتے آپ کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ آپ سجدہ بھی کسی اور کو کریں، نظر و نیاز بھی کسی اور کے نام کی چڑھائیں، مدد بھی کسی اور سے مانگیں، نعرے بھی کسی اور کے نام کے لگائیں، اور اگر کوئی بات آپ کو کہی جائے تو وہ آپ کی جو ہے نا ریڈ لائن بن جاتی ہے۔ بھائی مدد وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، قرآن میں آتا ہے مدد صرف اللہ سے مانگو، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے۔ بھئی اللہ پاک جو ہیں ان کی کچھ ایسی صفات تو ہے نا جن کی وجہ سے وہ ہمارے اللہ ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں۔ ان کی وہ صفات یہی ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کلمہ اللہ کے نام کا، سجدہ اللہ کے نام کا، قسم اللہ کے نام کی، نیاز اللہ کے نام کی، عاجزی اللہ کے سامنے، مانگنا، گڑ گڑانا، خواہشات اللہ کے سامنے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حاجت پیش آتی نماز کی طرف متوجہ ہوتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے مانگتے۔ اولیاء، صحابہ، اہل بیت نبی، کون تھا ان کا؟ کس کے سامنے؟ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤں فرماتے تھے، انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ بولو بھائی، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہے؟ اللہ ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ روزی روزگار، زندگی اور موت کا مالک، روز جزا کا مالک، موت دینے والا، قبر میں زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھنے اور اللہ کے سامنے، اپنے سامنے اللہ پاک ہمیں جھکنے، اپنی خواہشات رکھنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اتباع ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا